أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلوات بلند آواز سے محمد وآل محمد. کی قبولیت کے لیے بانیان اشراف حسینیہ ٹرسٹ کے تمام تر اراکین کی توفیقات میں اضافہ کے لیے تمام تر مریضوں کی شفا یابی بالخصوص جناب حضرت شاہ صاحب اور ان کے اہل و عیال کی صحت و سلامتی کے لیے جتنے مومنین اس فرش اعظم کی خدمت کرتے ہوئے دار اجل سے دار اجل کو لبیک کہہ گئے، ان تمام کے بلندی درجات، تمام تر معاونین جو اس حسینیہ ٹرسٹ کے ساتھ ان روحانی محافل کے انعقاد میں تعاون فرما رہے ہیں، ان معاونین کے رزق میں برکت کے لیے، ظہور امام میں تاجیل کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد. واجب احترام سامنے حضرات، سلسلہ سخن کی آج 9ویں اور آخری گفتگو بعنوان معرفت حق آیات الہیہ کی روشنی میں سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس عنوان پر لب کشائی کرتے ہوئے سابقہ 8 دنوں میں ہماری بحث اس منزل تک پہنچی کہ وہ انوار قدسیہ کہ جسے اللہ نے اپنی معرفت کرانے کے لیے خلق کیا، ان ذوات کو اللہ نے
ہر وہ کمال عطا کیا کہ جس کمال کے بلبوتے پر وہ خالق کمال کو خالق کمال منوا سکے. اور فرمائی آپ سے بات میں کل گفتگو کا سلسلہ اس منظر پہ روکا گیا تھا کہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دعویٰ علمی کرتے ہوئے ممبر سے یہ جملہ کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفکرونی، پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ علی تمہارے درمیان موجود نہ رہے. اور فرمانے سے پر گفتگو کا آغاز بلا فصل کرنے جا رہا ہوں. سلونی سلونی قبل ان تفکرونی، پوچھو پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو قبل اس کے کہ تم علی کو مفقود کر دو، تم علی کو کھو دو، علی تمہارے درمیان موجود نہ رہے. کیوں مجھ سے پوچھو؟ اس لیے کہ زکانی رسول اللہ علما زکا، کہ اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. اور فرمایا سے بات تھوڑی سی تکلیف فرمائیں گے ذرا یہ صفوں کو آگے کی طرف تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے مومنین پھر جب آتے ہیں تو پھر مشکل ہوتی ہے. جب وہ پھراک کے آگے آتے ہیں تو مجلس اس طرح ہوتی ہے. احسان فرمائیں کہ جو آگے آ سکتے مہربانی کریں ذرا سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اپنی جگہ سے سن کیا کہ بلند آواز سے سلوات محمد و آل محمد. سلامت رہیں، آباد رہیں. یعنی میں اس وقت آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بلند ذات ہے کہ اللہ تک جانا ہو تب بھی وسیلہ علی ہے. یعنی علی میں تھوڑا سا بلند رکھیے گا جنہوں کو اللہ تک پہنچنا ہو دروازہ تب بھی علی ہے. رسول اللہ تک جانا ہو دروازہ تب بھی علی ہے. یعنی اگر علی کو درمیان سے ہٹا دیا جائے انسان نہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اللہ اکبر، انسان نہ اللہ تک جا سکتا ہے نہ ہی انسان رسول اللہ تک جا سکتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اگر کوئی مدینۃ العلم سے استفادہ کرنا چاہتا ہے اور پیغمبر کے علم سے استفادہ کر کے وہ تقرب الہی کی منزل تک فائد ہونا چاہتا ہے تو بس اور بس اس کے پاس راستہ یہ ہے کہ وہ دروازہ علی کا گداگر بن جائے. وہ شخص دروازہ علی ابن ابی طالب کا گداگر بنے. اب یہاں ابتدا میں دو چار احادیث سے مجھے سہارا لینا پڑے گا تاکہ اگلے والے مطالب آپ کے لیے آسان ہو جائے. ایک اور منزل پر امیر مومنین کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں یا علی انت منی بمنزلت راس من جسدی، یا علی تیری منزلت مجھ محمد کے ساتھ وہی ہے جو سر کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے. آپ سروں سے گزر رہی نا. یا علی انت منی بمنزلت راس من جسدی، اے علی تیری منزلت مقام مجھ محمد کے ساتھ وہی ہے جو ایک سر کو جسم کے ساتھ ہوتا ہے. سر کی نسبت جسم کے ساتھ کیا ہے؟ کہیں پر جسم موجود ہو سر نہ ہو. کمال ہے تو بتا دو. اب 90 دن تو مجھے آپ سے بار بار توجہ کی درخواست نہیں کرنی چاہیے نا بھائی. کسی جگہ پر کسی کا جسم پڑا ہوا ہو اور اس کا سر اس کے ساتھ نہ ہو تو جسم کی پہچان کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تلاش نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر سر پڑا ہو تو فوراً پہچانا جائے گا فلاں کا جسم ہے. یعنی چہرہ بتا
نبی فرماتے یا علی انت منی بمنزلت راسل جسدی، علی تیری نسبت مجھ محمد کے ساتھ وہ ہے جو سر کی جسم کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی مجھے مانے اور تجھے نہ مانے تو پھر اس کے بعد جسم رسالت تو ہے، چہرہ رسالت نہیں ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. تو علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر نگاہ رکھ کر خدا تک بھی پہنچا جائے گا، جس کے کمالات پر نگاہ رکھ کر رسول خدا تک بھی پہنچا جائے گا. اس لیے کہ علی باب اللہ بھی ہے، علی باب رسول بھی ہے. آپ تھوڑی سی بڑھانے دیں مجھے. میرے بچوں سلامت رہو. میرا بیٹا آپ نے توجہ سے سننا ہے، گانے جی آپ کے بڑے لگائیں. ٹھیک ہے، آپ نے میری بات توجہ سے سننی ہے. ان بچوں کی سلامتی کے سبب میں محمد آل محمد. ذات علی باب اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کا دروازہ بھی ہے، اور باب رسول بھی ہے. یعنی مدینۃ العلم میں جانا ہے تو علی راستہ ہے، خدا تک جانا ہے تو علی وہ دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا جائے گا. بچے حیران ہو گئے جی. لو بیٹا میں آسان کرتا ہوں. یاد ہے نا تمہیں مسجد النبی کے دروازے پر ایک فقیر نے آ کے کہا تھا کوئی ہے جو مجھے دے؟ ایک سائل آیا مسجد النبی کے دروازے پر اور اس نے آ کر کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے لیے دے. نماز پڑھ رہے تھے کافی سارے، علی بھی نماز پڑھ رہے تھے، علی بھی نماز پڑھ رہا تھا، باقی مسلمان بھی نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے سائل پر توجہ نہیں کی. پھر اس نے سوال کیا، پھر سائل پر توجہ نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ اس نے یہ جملہ کہا میرا اللہ تو گواہ رہنا میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں. جب اس سائل نے کہا میں تیرے دروازے سے خالی جا رہا ہوں، علی نے انگلی کا اشارہ کیا. وہ انگلی کا اشارہ کرنا تھا، وہ آیا، اس نے مشتری اتاری اور وہ لے کے چلا گیا. اب لوگ کہتے ہیں علی نے کیوں دیا؟ 2 مرتبہ علی نے موقع دیا. اللہ اکبر. 2 مرتبہ علی نے موقع دیا کہ کوئی فضیلت لے سکتا ہے تو لے لے. تیسری مرتبہ حضور جب اس نے کہا کہ میں اللہ کے دروازے سے خالی جا رہا ہوں تو پھر زمین کے سینے پر جو اللہ کا دروازہ تھا اس نے اشارہ کیا. سائل نے مشتری اتاری. اب مشتری اتار کر وہ لے گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ لے گیا. اب جب وہ لے گیا تو اللہ نے آیت ولایت علی کی شان میں نازل کر دی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی. اب وہ انگشتری جو میرے مولا نے سائل کو دی، حضرت علامہ قبلہ حسین بخت صاحب نے اپنی تفسیر انوار النجم میں لکھا کہ اس انگشتری کی قیمت کیا تھی. کب وہ انگشتری جو علی کے ہاتھ میں تھی، اس انگشتری کی قیمت سلطنت سلیمان نبی تھی. آج آپ کس کے مرکزی ممبرگاہ سے ایک تاریخی جملہ 9 محرم کی مجلس میں کہنے جا رہا ہوں. علامہ لکھتے ہیں کہ مولا کی اس مشتری کی قیمت حضرت سلیمان ایک پیغمبر کی سلطنت تھی، یعنی علی کے مشتری اور وہ سلطنت سلیمان. جسے سمجھ آ رہی ہو تو چلے نا بابا. جناب سلیمان کی سلطنت
زندہ رہو سلامت رہو. توجہ فرمانے کی. تو علی باب اللہ بھی ہے, علی باب رسول بھی ہے. ذمہ داری ہے علی کے کاندھوں پر کہ علی اپنے کمال سے اللہ بھی منوائے, علی اپنے کمال سے رسول اللہ بھی منوائے. اب منوا رہا ہے علی, منبر پہ ہے علی اور کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو علی سے جو پوچھنا. اور شادی تمسو بھائی کو تاریخ لے سکتے ہیں, ذہن میں رکھنا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. حالانکہ باقی ائمہ سے بھی مسئلے پوچھے گئے. کسی نے کہا مولا آپ بھی سلونی کا دعویٰ کریں, شرعی امام سے کہا آپ سلونی کا دعویٰ کریں. فرمایا نہیں. مولا کر نہیں سکتے, کر سکتا ہوں. اب پھر کرتے کیوں نہیں؟ کہ اس لیے تاکہ دادے کا اعزاز برقرار رہے. یہ علی کا اختصاص تھا, علی کی خصوصیت تھی. توجہ فرماتے بھائی جان. اور جب بھی حضور کسی شخص نے علی کا یہ ٹائٹل چرانا چاہا, جب بھی یہ ٹائٹل علی کا کسی نے چرانا چاہا, ذلت وہی پر اس شخص کا مقدر بنی. جو کر گئے ہو بغداد کی سرزمین, بہت بڑی مسجد, مسجد کے منبر پہ کا علامہ, نام میری زبان میں ہے لے نہیں رہا اس کا نام, منبر پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجمع کو دیکھا, جیسے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف فرمائے, مجمع کو دیکھ کر پتہ نہیں اسے کیا ہوا. اس کا سلونی سلونی پوچھو پوچھو اسے جو پوچھنا. اچھا رہا مجمع تو اتنا بڑا دعویٰ ہی نہیں ہے. کون تھے؟ علی کا بڑا ہے بھائی. تو کہہ رہے پوچھو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا. مسجد کے خطبے کی آواز دیواروں سے باہر ہے. پتر جی ہم کوئی چوپ ہو جاتے ہیں. میں پوچھا تھا حق رکھنا کہ 9 دن کے بعد کیا بول کیوں نہیں رہے. مسجد کے باہر پڑوس میں علی مولا کی ایک شیعہ رہتی تھی, ایک مومنہ عورت رہتی تھی. اس نے کہا یہ دعویٰ تو علی کا تھا, مولا آ گئے ہیں, علی دوبارہ زندہ ہو گیا ہے یا علی کا کوئی بیٹا آیا ہے. خیر اس نے اپنی چادر پہنی, برقع پہنا, پردے میں اپنے آپ کو ملبوس کیا. آخر علی کی کنیز تھی اور علی کی کنیزیں بغیر پردے کے پھرا نہیں کرتے ہیں. یہ پیغام پہنچ جائے گا کیسے کیسے بھی پہنچے, لیکن پہنچنا چاہتے. علی کی کنیزیں بغیر پردے کے باہر نہیں آتی. اب اس نے پردہ کیا, برقع پہنا, چادر لی, دربار میں پہنچی. بغداد کے دربار میں اس نے منبر پہ دیکھا کہ ایک مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے, اور کوئی بول ہی نہیں رہا. عورت آ گیا, اس نے کہا یہ دعویٰ آپ نے کیا ہے. تو تھک گیا, وہ تھک گیا. یہ دعویٰ آپ نے کیا. اس نے کہا میں نے کیا. تاکہ پھر آپ تیار ہیں, میں کچھ پوچھنے آئی ہوں کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنے آئی ہوں. پلٹ اس نے ہاں بی بی پوچھو جو پوچھنا. اس میں ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گا. میں فلسفہ, تاریخ, قرآن, حدیث کچھ بھی نہیں پوچھنے آیا. صرف یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے امامہ باندھا ہے اس کے پیچ کتنے ہیں. اہل ولایت, میں پوری توجہ کا طالب ہو رہا ہوں. اس بی بی نے کہا کہ یہ جو امامہ آپ کے سر پہ ہے یہ بتائیے اس کے پیچ کتنے ہیں. مولانا چپ ہوئے. ابھی یہ میں نے امامہ باندھا ہے نا, مجھے پتا ہے کپڑا کتنا ہے, اس کے پیچ میں نے کتنے دیے. جب چپ ہوا تو کہتا بی بی ایک منٹ میں امامہ اتارتا ہوں. میرے عزیزوں اس سے میں آسان نہیں کر سکتا ہوں, اس سے آسان نہیں کر سکتا ہوں. اس نے امامہ اتارا کہ بی بی ایک منٹ ہے تو میں امامہ اتارتا ہوں, اس کے پیچ کتنا بتاتا ہوں. ادھر اس نے پگڑی اتاری, ادھر اس خاتون نے سر اٹھایا. کب بس بس رہنے دیجیے. بھرے دربار میں جس کی پگڑی ایک عورت اتارا ہے حیدری
کہ پوچھو علی سے جو پوچھنا. توجہ فرما رہے تھی. اب طبقات ابن سعد برادران سنت کی کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدینے کی سرزمین پر ایک شخص آیا جن میں ہے نا کہ علی کی ذمہ داری وہ رسول منوائے, علی کی ذمہ داری ہے وہ خدا منوائے. توجہ فرما رہے تھی. بچوں تھک گئے ہو, میں نبی کو اجازت دے دیتا ہوں کہ مجھے مسائل کی اجازت دیجیے. اگر بیدار ہیں تو کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آج عشرہ کی آخری مجلس ہے, کچھ نتیجہ آپ کے سفر مجھے کرنا ہے. مطلب یہ ہے مطلب مدینے کی سرزمین کے اندر شادی ایک عیسائی وہ مدینے آیا. اس نے مدینے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے مصطفیٰ سے ملنا ہے. اب باریک ذہنوں کے لیے ایک دقیق جملہ کہنے جا رہا ہوں. کہا مجھے رسول اللہ سے ملنا. اللہ کے رسول کو پردہ فرما گئے, رحمت ہو گئی, دنیا سے چلے. وہ عیسائی کہتا ہے ایسے کیسے چلے گا؟ نبی اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کسی کو اپنا جانشین نہ بنا لے. اس کے دل تک بات پہنچی ہے کہ نبی ایسے نہیں جا سکتا جب تک کسی کو وارث نہ بنا. عیسائی تھا, جانتا تھا کہ نبی بغیر وارث کے امت کو چھوڑ کے نہیں جاتا. توجہ فرما رہی تھی. لوگوں نے اشارہ کیا کہ ہاں آپ دربار میں چلے جائیں, وہاں جا کے دیکھیں. کوئی عیسائی تھا, دربار آیا, دربار میں آ کے اس نے دیکھا ٹاک پر ایک شخص کو دیکھا. یہ کہتے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ نہیں دیکھتا, اور جو دیکھ رہا ہوں وہ میں نے کتابوں میں پڑھا نہیں ہے. لیکن بہرحال اس نے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ کہاں پڑھے؟ کہا ایسے نہیں, بشرط ہاں و شروط ہاں. میری کچھ شرائط ہیں, میرے کچھ سوالات ہیں. آپ نے اگر سوالوں کے جواب دے دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. لیکن اگر آپ نے سوالوں کے جواب نہ دیے تو پھر معاذ اللہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ تمہارا دین باطل ہے, معاذ اللہ تمہارا نبی بھی صحیح نہیں ہے. صاحب تک نے کہا ہاں پوچھو جو پوچھنا. اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ وہ جاندار کون سے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے مگر زمین پہ چلے. اب آپ تھکے کہ نہیں عزیز ہو, کیونکہ رکنے کا وقت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں آپ کی حاضری کے بعد مجھے ایک لمبا سفر کر کے لاہور پہنچنا ہوتا ہے, اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ تیزی کے ساتھ مطالعے اپنے جگہ تک پہنچے. تو فرمانے کہ وہ جاندار کون سے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے مگر زمین پہ چلے. صاحب تخت نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہے, بچے بغیر باپ کے تو پیدا ہوتے ہیں. مگر ماں کے بغیر پیدا کون ہو؟ میں تھوڑے کہہ رہا ہوں, نبی نے کہا یا علی تیری محبت کو اللہ حلال ذاتوں کے دلوں میں قرار دے گا. تو کہا کہ بغیر ماں کے کون پیدا ہوتا ہے؟ کہ میری عقل پہ آپ حملہ نہ کریں, کہ جو پہنچے گے وہ پہنچے گے, باقی میں سائنس نہیں کر سکتا ہوں ان سے, ممبر کے تقاضے اپنے ہیں. کہ میری عقل پہ حملہ نہ کریں. دوسرا سوال یہ ہے وہ قبر کون سی ہے جو اپنے مردے کو لے کے سیر کرتی رہے؟ انہوں نے کہا پہلے ہمیں شک تھا, یقین ہو گیا تو پاگل ہے. آپ کے ٹوبہ میں کبھی کوئی قبر آئی ہے سیر کرتی ہوں, اور اگر کبھی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قبر ہوگی, دیکھنے والے نہیں ہوں گے. خدا کہنا پتا کہ وہ قبر کون سی جو اپنی مردے کو لے کے سیر کرتی رہی؟ اور تو پاگل ہے. اس کا میرا تیسرا سوال یہ ہے وہ مبلغ کون سا ہے؟ نہ جن ہے نہ بشر, مگر اس نے اپنی قوم کو تبلیغ کی. جی ہمیں نہیں پتا بھائی. کہ میرا چوتھا سوال یہ ہے حضرت موسیٰ کا ڈنڈا اژدہا کیسے بنتا تھا؟ آصف شاہ جی یہ بات پہنچ گئی تو اب داد تو میرے والی نجف کے دربار تک پہنچے گی. اگر آپ بیدار ہو گئے تو کے مومنین کو کہا کہ
وہ عصائے موسیٰ اژدہا سانپ کیسے بنتا تھا؟ اور کہ ہم نہ موسیٰ کے زمانے میں تھے، نہ ہم نے موسیٰ کا زمانہ دیکھا، نہ ہمیں پتہ۔ کہ آخری سوال یہ ہے کہ جب آتش نمرود میں ابراہیم کودا تو ابراہیم کے دائیں کاندھے کے ساتھ ایک جوان کھڑا تھا۔ وہ جوان کون تھا؟ انہوں نے کہا کون سی آتش نمرود، کون سا ابراہیم؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے رخ پھیرا، اس عیسائی نے رخ پھیرا اور کہا کہ مادلہ تمہارا دین باطل ہے۔ ابھی یہ لفظ کہے تھے کہ سلیمان نے کڑائی پہ ہاتھ رکھا، سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑا، خاموش، آگے نہیں بولا، یہی تھے ہو، یہی تھے ہو۔ بوڑھا صحابی رسول کا چلا، چلتے چلتے اس منزل پہ آیا جہاں پہ علی مولا باغ میں پانی لگا کے کھڑے تھے۔ جاگنا جاگنا تھوڑا سا، علی مولا پانی، مولا سلام ہے کہ سلام خیر ہے؟ مولا سانسوں کا تیز چلنا بتا نہیں رہا کہ خیر نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہ بھرے دربار میں مصطفیٰ کی نبوت کا مذاق بن رہا۔ علی فرماتے مجھ جیسا گواہ بھی موجود ہے۔ آپ تھک رہے ہیں علی اور میں خونے ذکر دے رہا ہوں۔ علی فرماتے میں بھی موجود ہوں۔ اور پھر مذاق کا کیا ہوگا؟ مولا ایک عیسائی آیا، اس نے سوال کیے، کسی کو جواب ہی نہیں آیا۔ علی مولا کے ساتھ تاریخ کا وہ جملہ وجہ ہے، علی نے اپنا بیٹا کاندھے پہ رکھا، نالین علی نے نہیں پہنی، جس طرح گرد میں پاؤں اٹے ہوئے تھے، علی نے مدینے کی مٹی پہ پاؤں کو رکھا۔ اب میرا عشق میں دور کرتا ہے، مدینے کی تراب ابو تراب کے پاؤں کے بوسے لینے لگی۔ جاگنا ایسے ملا کے تو بیٹھے سر اٹھانا۔ علی چلتے چلتے مسجد النبی کے دروازے پہ آ، جیسے مسجد النبی کے دروازے پہ حیدر طلوع ہوا، شہر تخت نے دیکھا، جان میں جان آئی، کہ اس عیسائی سے کہو اس سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اس عیسائی نے کہا اس سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ علی مولا قریب آنے والی فرماتے جی کیا مسئلہ؟ اس کے ساتھ سے لیکن کون ہے مولا؟ کہا آپ کا تو حلیہ کیسا ہے کہ آپ کیا جواب دیں گے؟ علی فرماتے ہیں آپ سوال بتانے کی زحمت کرتے ہیں کہ وہ بھی نہیں بتا دوں؟ کون بیٹھا ہے میرے مجمع میں؟ علی فرماتے ہیں سوال تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ اب حمد انگوج پورا مجمع میرے ساتھ چلے۔ اس نے کہا کہ میرا سوال کہ وہ جاندار کون سے جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے مگر زمین پہ چلے۔
عقیدے سنبھالنا علی کو. علی نے دیکھا پھینکا وہ اژدہا بنا. سانپ بننا دے کیا سکتا تھی بڑے لوگوں کے پاؤں. سانپ کو دیکھ کر بھائی دیکھیے خدا نہ خاصا آپ کو محسوس ہے کبھی جہاں پہ کوئی کہتے سانپ آ گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مدر مچے گی نا. بڑے بڑے بہادر راستہ چھوڑ دیتے. جیسے وہ اژدہا بنا بڑے بڑوں نے پیچھے قدم ہٹایا. علی نے پھر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا. اس لیے کہ علی وہ ہے جس نے ماں کے گہوارے میں اژدہا کو چیرا تھا. علی نے ماں کے گہوارے میں اژدہا کو چیرا. جیسے سانپ کی گردن میں ہاتھ ڈالا وہ بیلچہ بن گیا. علی فرماتے کہ جیسے بیلچہ سانپ بن کے بیلچہ بنا ویسے ہی وہ ڈنڈا اژدہا بن کے پھر ڈنڈا بن جاتا تھا. وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ جوان کون تھا جو ابراہیم کے ساتھ آتش نمرود میں ابراہیم کے دائیں کعبے کے ساتھ کھڑا تھا. میرے ان عزیزوں سے لے کے تحت سے نگاہ جہاں تک پوری نگاہ جا رہی ہے پورا مجمع توجہ کرے جملہ ضائع نہ ہو. جب اسے پوچھا وہ جوان کون تھا علی فرماتے آنے والے اگر تجھے تیری کتابوں کی صداقت پہ یقین ہے ذرا علامت ذہن میں لا اور نگاہیں میرے چہرے پہ پھینکا. ابراہیم کی مدد کرنے کے لیے آتش نمرود میں جو نور بطور مددگار آیا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. تو جو آتش نمرود میں ابراہیم کی مدد کر سکتا ہے وہ جہنم سے بچانے کے لیے ہماری مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں تھک تو نہیں گئے ہو رہا لگ رہا ہے کہ کچھ حالت تھک گئے. یہ ہے وہ علی. عزیزان محترم ذمہ داری ہے علی کی کہ وہ اللہ بنوائے اور رسول بنوائے. چلا علی اللہ اور رسول بنوانے کے لیے. کل میں نے نہروان کی مثال آپ کی خدمت میں دی تھی. نہروان کے لیے علی اسلحہ جنگ سجا چکا. لشکر کو لے کے مولا چلنے لگے. اب جو اہل ولایت بیٹھے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا نگاہیں میری طرف مرکوز رہے مکمل. اس لیے کہ میں اب اتنی بات نسیم کی طرح نکلنے لگا ہوں کہ آپ اگر پلٹ بھی سکتی تو میٹر ضائع ہو جائے گا سارا. رکنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے. نہروان کے علی چلنے لگے. ایک پادری نے ایک نجومی نے علی کا راستہ روکا. علی میں تجھے امام نہیں مانتا میں تجھے خلیفہ نہیں مانتا مگر تو انسان کامل ہے نا مجھے تجھ سے محبت ہے. میں تجھے ایک مشورہ دینے آیا ہوں اس جنگ میں نہ جا. نہیں فرماتے کیوں کہ میں نے ستاروں کی چال دیکھی ہے. ستاروں کی چال فلکیات کا علم کہتا ہے کہ یہ جنگ تم ہار جاؤ گے. نجومی نے کہا کہ میں نے علم نجوم سے پتہ کیا ہے جان لیا ہے کہ یہ جنگ علی تم ہار جاؤ. علی فرماتے تم نے ستاروں کی چال سے دیکھا ہے. تو ستاروں کی چال سے سیکھتا ہے اور ستارے میری چال سے سیکھتے ہیں. ہائے ہائے کمال ہے. تمہارے چپ ہو جانے کی کمال ہے. علی فرماتے تو ستاروں کی چال کو دیکھتے اور ستارے اپنی صفت علی کی رفتار کو دیکھ کے معین کرتے ہیں. علی فرماتے سن جنگ ابھی نہیں ہوئی میں تجھے جنگ کا نتیجہ بتاتا ہوں. میرے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے. ان کے 10 سے زیادہ محفوظ نہیں ہوں گے. کمال ہے. توبہ جاگ رہا ہے سو گیا. عزیزان محترم مولا فرماتے جنگ لڑنے سے پہلے نہیں گیا میرے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے. ان کے 10 سے زیادہ محفوظ نہیں ہوں گے. پادری پیچھے ہٹتے اس نے
سے اپنے حواریوں سے شاگردوں سے کہا چلو میدان جنگ میں چلیں اور میدان جنگ میں جا کے دیکھیں مسلمانوں کا نبی کتنا سچا ہے. آپ پہنچے ہی نہیں ہیں میں کیا کہہ گئے دعویٰ علی کا ہے نتیجہ علی دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میدان جنگ میں جا کے دیکھیں محمد کتنا سچا. تب تو ہے نہیں ہے آپ فرما دیں جنگ ہوئی علی مولا چلے میدان سجا کشتوں کے پشتے لگے. یہ زین علی رکھی یہ جنگ وہ تھی جس میں عباس دلاور محمد حنفیہ حسن حسین مسلم ابن عقیل یہ علی کے سارے جانشار اور بیٹے سارے جنگ نہروان میں موجود تھے. یعنی علی وہ مجاہد نہیں لوگوں کے بیٹے مروا کر اپنے بیٹے بچا لینا. علی کے اپنے سارے بیٹے حرامت دستے کے طور پر میدان کارزار میں موجود تھے. توجہ فرمانے کی جنگ ہوئی لاشوں کے انبار لگے. اب جب جنگ لڑ لی علی پیچھے ہٹے پادری نے اپنے شاگردوں سے کہا چلو لاشوں کو گنو. جاگو نا میرے بھائیو. پادری نے کہا کہ لاشوں کو گنو. آپ صاحب لاشیں گنی گئی. جب لاشوں کو گنا گیا تو اب جو نتیجہ علی نے کہا تھا خارجی 9 سے زیادہ بچے نہیں تھے علی کے 9 سے زیادہ شہید نہیں ہوئے تھے. یہ پادری چلتا ہوا علی کے قدموں پہ آیا یا علی بیعت لے محمد کا کلمہ پڑھا. علی کہتے پہلے تو مان نہیں رہا تھا کہا بھی اسی لیے تو کہنا محمد کا کلمہ پڑھا. جس کا خلیفہ اتنا سچا ہے کمال ہو گئی ہے. جس کا خلیفہ اتنا سچا اس منزل میں علی نہروان کو لڑنے کے بعد اب میرے مولا بصرہ کی سرزمین پر منبر پہ آ تھکے گئے تو نہیں نا منبر پہ آ. منبر پہ آنے کے بعد علی مولا نے یہاں پر کیا خطبہ پڑھا. پورا خطبہ نہیں پڑھا میرے بچوں صرف چند جملے کہہ رہا ہوں. علی فرماتے ہیں سنو لوگو مجھے پہچانو میں علی کون ہوں. علی فرماتے ہیں انا سراج الدین انا یعصوب الدین انا بحر لا ينزف انا شرف الذي لا يوصف انا الفدا ابن الفدا اخو الفدا انا الممدوح بحل عطا. علی فرماتے سنو انا سراج الدین میں دین کا چراغ ہوں. انا یعصوب المؤمنین قیامت کے دن مومنوں کا سردار میں علی ہوں. اگلا جملہ بہت پیارا ہے. مولا فرماتے ہیں انا بحر الذی لا ينزف میں فضائل کا ایسا سمندر ہوں جو کبھی خشک نہیں ہوا. نہیں میرے ساتھ چل رہا. میں فضائل کا ایسا سمندر ہوں جو کبھی بھی خشک نہیں ہوا. انا شرف الذی لا یوصف میں عظمتوں کا وہ جبل اعلیٰ ہوں. میں عظمتوں کا وہ عرش اعلیٰ ہوں کہ جس کی توصیف ممکن ہی نہیں ہے. آگے میرے مولا فرماتے ہیں انا الفدا میں جوان ہوں. ابن الفدا جوان کا بیٹا ہوں. نہیں 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 آپ تھک رہے ہیں دیکھو. انا الفدا ابن الفدا اخو الفدا میں علی خود جوان ہوں. میں ابو طالب جیسے جوان کا بیٹا ہوں. کمال ہے یا علی. جب رسول اللہ بابا تو ضعیف تھے آپ کے 85 سال کے بوڑھے کو میرے جوان کہا بوڑھا تھا مگر کتنا جوان تھا. سارا مکہ ایک طرف تھا اکیلا ابو طالب ایک طرف تھا. انا الفدا ابن الفدا میں جوان ہوں. بچے شاید آپ تو تبسم میں سعودیہ سے آئیں گے
کوئی تلوار ہاتھ میں ٹکتی ہے، جو پکڑتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے، جو پکڑتا ہوں ٹوٹ جاتی ہے۔ تاریخ کے جملے بھائی یہ کہ جس مجاہد کی تلوار ٹوٹتی تھی نا بہت میں، وہ آتا تھا نبی کے بعد سرکار کھجور کی ایک شاخ لیتے تھے، اس مجاہد کو دیتے تھے۔ نبی کے ہاتھ میں کھجور ہوتی، جب مجاہد کے ہاتھ میں جاتی تھی تلوار لازم تو نہیں ہے نا کہ خطیب ہر جملہ جو سے خطابت نہیں گئے تو جملے سمجھنے بھی نہیں ہوتے۔ نبی پاک اسے کھجور کی شاخ دیتے، وہ تلوار بن جاتا۔ اچھا علی کا 9 تلواریں ٹوٹ گئی، دکھاؤ مجھے تاریخ میں پیغمبر نے کھجور کی شاخ دی ہو۔ جب سب کو کھجور کی شاخیں دے رہے ہیں تو علی کو بھی پیغمبر نے آسمان کو دے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ مددگار میں نے تو نہیں بنایا، اسی لیے آزم شبی میں نکال کر دیکھنا چاہتا ہوں، میرا سوال دیکھنا چاہتا ہوں کہ توبہ کہاں تک چڑھتا۔ توجہ فرمائے، نبی فرماتے ہیں کہ مددگار تو تو نے دیا ہے نا، تو جہاں سے مددگار آتا وہیں سے اسلحہ بھی بھیج، جہاں سے مددگار آیا وہیں سے اسلحہ بھی بھیج۔ اللہ کہتا انزلنا الحدید فیہ باس شدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ انزلنا الحدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا، فیہ باس شدید، جو بہت سخت ہے، منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے۔ بتایا آپ کو نا علی کی تلوار کے صدقے میں کس کس نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی تھی۔ کبھی کبھی تحقیق اور علمی خطابت کو سنا کیجیے، میں تو طالب علم کوئی عالم نہیں ہوں، ان عزیزوں کی محبت ہے، شفقت ہے کہ انہوں نے دور سفر سے کیا بولا کہ خدمت کا موقع عطا کیا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، طالب علم ہوں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ دے رہا ہوں۔ علی کی تلوار کے صدقے میں کس نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی؟ فیہ باس شدید، بڑا سخت لوہا جو آسمان سے آئے، منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے۔ گفتگو میں نے روک دی وہیں پہ، اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے۔ یا اللہ تو نے نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ لوہا نازل کر کے دیکھنا چاہتا ہے کون اللہ کا مددگار ہے اور کون اس کے رسولوں کا مددگار ہے جو پردہ غیب میں ہے۔ حق تو نہیں گیا مطلب؟ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا؟ کون ہے جو رسولوں کی مدد کرتا؟ جو ابھی رسول سامنے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ رسولوں نے کوئی وعدہ تو کیا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا تو اس میں کیا کہتا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، محمد پہ ایمان بھی لاؤ، محمد کی مدد بھی کرو۔ کہا تھا نا اللہ نے، سارے نبیوں نے کہا تھا کہ کریں گے۔ لگ رہا ہے آپ کا عقیدہ نہیں، بھائی قرآن ہے، سورہ آل عمران ہے، اللہ کہہ رہے نبیوں نے وعدہ کیا کہ ہم مصطفیٰ کی مدد کریں گے۔ کیا وعدہ نبیوں نے؟ بولو تو صحیح نا، وعدہ کیا انبیاء نے؟ کیا تو مدد کہاں کی؟ بہت میں کوئی نبی نے نا بدر میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں، شب ہجرت، طائف کی وادی میں، جب کوئی نبی مدد کے لیے آئے ہی نہیں، بھائی جب کوئی نبی مدد کے لیے آئے ہی نہیں تو وہ وعدہ کہاں گئے؟ اللہ نے کہا کہ وعدہ پورا نہیں کرو گے نبی نہیں رہو گے۔ اب نبی اگر مدد نہیں کرتے تو نبی نہیں رہتے، مدد کریں تو کریں کیسے؟ کوئی نبی مدینے میں ہے ہی نہیں۔ تو اب یہاں پر ابھی تو مشکل ہو گئی، اب یہاں پر اوکلا فرماتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ذمہ کوئی قرضہ ہو اور وہ قرضہ ادا نہ کر سکے تو اس کا قرضہ وہ ادا کرتا ہے جو اس کا وارث ہوگا۔ اس سے آسان نہیں کر سکتا، اس کا قرض وہ ادا کرتا ہے جو اس کا وارث ہوگا۔ توجہ فرمائیں، آپ کے ہاں یہاں رواج ہے آپ کی فرزوی کا رواج کیا؟ میں تو لاہور سے آیا، آپ کے ہاں یہاں ہے جب کوئی فوت ہو جاتا
مرنے والے کے وارث کہاں ہیں؟ جس نے قرضہ لینا ہو یا دینا ہو وہ وارثوں سے رابطہ کرے. اور وارثوں میں نام کس کا آتا ہے؟ باپ مر جائے تو کہتے جی بیٹا ہے بھائی ہے ان سے رابطہ کر لیں. بیٹا مر جائے تو کہتے باپ ہے بھائی ہے. حالانکہ اسی مجمع میں اس مرنے والے کے وہ دوست بھی ہوتے ہیں. میں اس سے زیادہ آسان کر ہی نہیں سکتا ہوں. اللہ جانے تم کس خیال میں بیٹھو گا دلوں کا خون جگر دے رہا. اسی مجمع میں وہ بندے بھی ہوتے جن کے ساتھ ہوٹلنگ آؤٹنگ شب و روز کی زندگی آنا جانا مگر جب قرضہ لوٹانے کی بات آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میت کے یار یہاں پہ ہے. وعدے کا جاتا میت کے وارث ہے. یعنی وارثوں کا اعلان ہونا اس بات کی دلیل ہے یار یار ہونا ہے. وارث وارث ہوتا ہے. تو اب نبیوں کے ذمہ ہے وہ قرضہ دینا. جو وعدہ کیا تھا اللہ سے ہم محمد کی مدد کریں گے. اب تلاش کرو وہ وارث انبیاء کون ہے کہ مدد وہ کرے. شاہ رخ خانہ جی سامنے والا بنوا حضور حیرت کو دور کریں گے کہنے سے تھوڑا مسکرا کے مجھے دیکھنا ہے. پریشان نہیں ہونا میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. وہ وارث انبیاء تلاش کرو کون ہے. اب اگر نہ ملے تو آؤ کہ طالب علم پوری تاریخ کی ضمانت لے کر تمہیں وارث نبی دکھاتا ہے. انبیاء کا وارث کون تھا؟ نبی فرماتے ہیں من ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراهيم في خلته والى يعقوب في حسنه والى يوسف في جماله والى ايوب في صبره والى موسى في حكمته والى عيسى في زهده. لوگوں جو آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے علم میں، ابراہیم کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حسن میں، یوسف کو اس کے جمال میں، ایوب کو اس کے صبر میں، موسیٰ کو اس کی حکمت میں، عیسیٰ کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہاں دیکھے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي. اللہ اکبر. نبی فرماتے جو انبیاء کے اوصاف کو ایک جگہ پہ دیکھنا چاہے وہ چہرے انور علی ابن ابی طالب کو دیکھے. تو علی کیا بنا؟ انبیاء کا وارث. علی کیا بنا؟ نبیوں کا وارث. اب قرضہ کون دے گا؟ علی. اب تمہیں سمجھ آیا کہ علی کسی میدان سے کیوں نہیں بھاگا؟ اس لیے کہ علی کی ذمہ داری تھی نبیوں کی نبوتیں بچانا. علی اگر میدان سے چلا جاتا تو نبی نہیں رہتے. انبیاء نہ رہتے. کتنا بڑا احسان کیا علی نے کہ ہر میدان میں جنگ کے لڑ کر علی نے آدم سے لے کے خاتم تک کی نبوتوں کو بچایا. توجہ فرما رہے جی. اور یہیں پہ گفتگو روکنا چاہ رہا ہوں. یہی نتیجہ ہے وہ آیت الہی کہ جو عرفان حق کی دلیل ہے وہ کل بھی علی ابن ابی طالب تھا, وہ آج بھی علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے تو میرے مولا نے ایک منظر پہ کہا مَا لِلَّهِ آیَةٌ أَكْبَرُ مِنِّي. اللہ کو پہچاننے والی وہ کون سی آیت ہے جو علی سے بڑی ہو؟ اللہ کو پہچاننے والی وہ آیت جو ہے. اب جب علی مولا نے کہا کہ تلوار کی مجھے بات جہاں سے میں نے لی یہ دیکھنا نہ رہ جائے جملہ. آپ نے میرے بچے کہ جی بھول کر بتائیے ہی نہیں. آسمان سے ذوالفقار آ گئے. ذوالفقار آ کے جبریل نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھے. مصطفیٰ نے اٹھا کے علی کو دی. علی جنگ لڑنے کے لیے چلے گئے. ادھر جبریل فضاؤں میں چلا گئے. علی نے حملہ کیا. ادھر جبریل نے کہا لا فتح الا علی. کوئی جوان نہیں علی کے سوا. ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی, جبریل نے کہا کوئی جوان نہیں ہے علی کے سوا. کوئی تلوار نہیں ذوالفقار کے بغیر. جملہ پہنچے نہیں ابھی تو نتیجہ آ گیا. بس آخری
لڑ جائے میں تمام ہوگی، بس اس سے زیادہ گھڑی گرفتار اب آگے نہیں جانے دے رہے. علی جنگ لڑ رہے تھے، کافر سامنے، امیر نے حملہ کیا، سامنے والے کی تلوار چھوٹ گئی، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، علی نے تلوار کو روک لی. علی مارتا کیوں نہیں؟ علی فرماتا تو نہتا ہے. آئے 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 آئے. علی فرماتے تو نہتا ہے اور میں بھاگتے ہوئے پر اور نہتے پہ وار نہیں کرتا. پلٹ کے بھائی جان نے کہا اچھا اگر اتنا احساس ہے تو پھر اپنی تلوار مجھے دے دے. اگر اتنا ہی احساس ہے تو اپنی تلوار مجھے دے. علی نے تلوار اسے دے دی. یہ لو علی مولا نے تلوار اسے دے دی. یہ لو. وہ دیکھے کہتا علی یہ تو جنگ کے خلاف ہے کہ سپاہی اپنا اسلحہ اٹھا کے دشمن کو دے دے. علی فرماتے پہلے تو دشمن تھا اب تو سوالی ہے. کمال ہے. علی فرماتے پہلے تو دشمن تھا اب تو سوالی ہے. اور علی کہتے ہی اسے ہے جس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہ جائے. تلوار علی نے اسے دی. وہ تلوار لے کے توسط بھائی علی مولا کے قدموں میں بیٹھا. بس میں جنگ نہیں کرتا، مجھے محمد کا کلمہ پڑھا. علی فرماتا تو لڑنے آیا تھا. کہا جس کا وسیع میدان جنگ میں اتنا سخی ہے. کمال ہے. معلوم نہیں ہے آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. وہ دیکھ کے کہتا ہے جس کا وسیع میدان میں اتنا سخی ہے اللہ جانے نبی کتنا سخی ہوگا. اب جملہ کہنے دے رہے ڈوبا کی سرزمین اور گفتگو تمام ہوگی اسی پہ. اس واقعے کو شاعر مشرق نے پڑھا. اقبال فرماتے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. اقبال کہتے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ اکبر. وہ آیت حق علی ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ہم تمہیں آیتیں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ وہ آیتوں کا وجود بتائے گا کہ یہی حق ہے. بتا رہے ہیں نا آیتوں کا وجود بتا رہا ہے کہ اللہ حق ہے. اس لیے کہ کوئی حق ہے جس کی خاطر حسین اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے. بس تمام ہو گئی گفتگو وسیع ہو. آج کا مسائل خاص کر جوانوں کے لیے ہے. آؤ اس کی جوانی کا ماتم کریں کہ جسے اہل بیت نے بڑے نازوں سے پالا تھا. میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکوں گا عزیزو، آخر خود ایک جوان کلیجہ رکھتا ہوں. یہ تحمل نہیں ہوتا، یہ برداشت نہیں ہوتا. اگر چند جملے پہلے کہوں گا تو ہماری توجہ ہو جائے. کربلا کا یہ واحد شہید ہے جس کے مصائب کے متعلق بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. چھٹے امام کا دربار تھا، مجلس ہو رہی تھی، ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. ابو بصیر صحابی اور مولا، چھٹا امام دھاڑے مار کے چیخے مار کے رو رہے تھے. ابو بصیر نے اپنی آنکھوں میں رونے لگا. کچھ دیر کے بعد امام نے شانہ ہلایا. ابو بصیر تو علی اکبر کے مسائل پہ گریہ کیوں نہیں کرتا؟ مولا میرا رومال تر ہو گیا. امام دیکھ کر کہتے ہیں ابو بصیر ایسے نہیں، جب علی اکبر کے مسائل پڑھے جائیں ایسے رویا کرو جیسے جوان کے لاشے پہ ضعیفہ مار ہوتی ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کچھ
بچے جو بیٹھے ہو آج تمہارے حصے کا مصائب ہے، اس لیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے جس دن سے حسین کا اکبر دنیا سے گیا ہے اس دن سے جوانی کا جنازہ نکل گیا ہے۔ 4 مقامات پر حضور 4 مصائب پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، 4 جگہوں پر 4 شہادتیں پڑھنا منع ہے۔ علماء منع کرتے کہ یہاں پر یہ مصائب نہ پڑھو، کروں بیان؟ سیدہ زہرا کی قبر پہ حسین کی شہادت، اگر کوئی بقی جائے مجلس ہو تو بی بی کی مرکز پہ حسین کی شہادت نہ پڑھو۔ فاطمہ قبر میں برداشت نہیں کرتی، اللہ کرے تمہیں جملے سمجھ آ جائے، اگر یہ جملے مجھے پڑھنے نہیں پڑیں گے۔ دوسری کہ علی کی قبر پہ زینب کی قید، رو لو شرم نہیں کرنی، اللہ جانے کل کوئی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ قبر علی ندب میں جا کے سیدہ کی قید پڑھنا ممنوع ہے، اللہ کرے تمہیں جملہ سمجھ آئے۔ عباس کے روزے پہ سکینہ کی پیاس، یاد رہا عباس مولا کے روزے پہ سکینہ کی پیاس پڑھنا ممنوع ہے، روزے برداشت۔ حسین کے روزے پہ علی اکبر کی شہادت، یاد رہا جن کی صدائیں بلند ہیں۔ علامہ سید مہدی بہرالعلوم مجاور قبر حسین کا کچھ زوار گئے زوابین نے کہا کہ مہدی علامہ آج ہمیں حسین کے اکبر کے مصائب سنا۔ رونے والوں مہدی بہرالعلوم نے علی اکبر کی شہادت پڑھی، جب شہادت پڑھی زائد بھی گوشت کھا کے گر گئے، علامہ بھی گوشت کھا کے گر گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ جب رات کو علامہ گھر آیا، سیدزادہ نے جب بستر پہ سویا اپنے گھر میں کسی مستور کے رونے کی آواز کو سنا۔ تمہارا پتھر کا جگر تو نہیں ہے رونے والوں، اپنے گھر میں کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی، درد کے بستر سے اٹھا، کیا دیکھا کہ گھر کے صحن میں کوئی بیوی کالا برقع پہن کے رو رہی ہے۔ جلدی سے قریب آیا اور پھر کے کہتا بیوی تو کون ہے؟ میرے گھر میں کیوں رو رہی ہو؟ کہا مہدی مجھے پہچان، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ۔ اجرکم اللہ، جو جوان ہے تمہیں دعوت ماتم دے رہا ہوں، میں تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ۔ کہا بی بی کوئی گستاخی ہوگی؟ میں نہیں، آج تو نے حسین کی قبر میں اکبر کی شہادت پڑھی ہے نا؟ کہا ہاں بی بی میں نے غلط پڑھی، کہا نہیں تو نے صحیح پڑھی ہے۔ کہا بی بی پھر مجھے معاف کیجئے، کہا نہیں مہدی تو سو گیا ہے، مگر اب تک حسین قبر میں کبھی دائیں کروٹ بدلتا ہے۔ یا لہرا ہاتھ پکڑتے آنا جو بچے سے برداشت نہ ہو جائے۔ بی بی کہتی ذرا اس قبر والے کبھی کوئی خبر لے، وہ کبھی دائیں کروٹ لیتا کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے، اکبر کی لاشیں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں نے تو تہجد میں دعائیں مانگ مانگ کے دیا تھا۔ حوصلہ بڑی آرام سے، میرے بچوں بڑی گرمی ہے، کسی بچے کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، رولانا مقصود ہے، مارنا مقصود نہیں ہے، کسی ماں کا بچہ نہ مر جائے، بڑی آرام سے رونا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ابھی کوئی پانی نہیں دیا جائے گا، کوئی تمہیں پانی پلائے گا، اگر بے ہوش ہو گئے تو اٹھا کے باہر لے جائے گا، لیکن ہائے سکینہ کا حوصلہ، پکڑ لو، ہاتھ پکڑ لے بابا، ہاتھ پکڑ دیا جو بچہ سے برداشت نہ ہو جائے، سجاد کا حوصلہ، جب بابا کا نام لیتی تھی کوئی تماچے مارتا تھا۔ جس بیٹے کے مسائل برداشت نہیں ہوتے تھے وہی کربلا میں آ کے کہہ رہے بابا موت کی اجازت دے دے، موت کی اجازت مانگی، قریب 3 مرتبہ زمین پہ بیٹھا، 3 مرتبہ اٹھا، ماتھا چوم کے کہتا بابا تم نے کیا مانگا؟ اس اکبر تو نے کیا مانگا؟ بابا موت۔ قریب پھر بیٹھا، پھر اٹھا، گردن چومی، تو نے کیا مانگا؟ کہ بابا موت۔ تیسری مرتبہ قریب پھر بیٹھا، امام پھر اٹھے، اکبر
چلے. بیویوں سے الوداع کرنے کے بعد امام نے اکبر کے سر میں امامہ باندھا. امامہ باندھتے ہوئے ایک لڑ نیچے چھوڑا. امامہ باندھ رہے تھے. امامہ باندھنے کے تحت حنک باندھی. اب امام نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سیدہ زینب کا ہاتھ حسین کی کلائی پہ آیا. کہا حسین تو میرے اکبر کو موت کا دعا بنا رہا. بس رونے والا تیاری کر کے اللہ حافظ کر کے اکبر چلا. میں پڑھ سکتا ہوں میری طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. کیسے پڑھوں؟ بیٹے کو کیسے روانہ کیا نہیں پڑھ سکتا. شاید قدر پہ گیا نا آواز کے اکبر ذرا رک جا. اکبر رکا. جی بابا مجھے چہرہ چومنے دے. داڑھی چومی. جا بیٹا. پھر 4 قدم پہ گیا تھا. پھر روکا. اکبر پھر رکا. تیسری مرتبہ ہمارا فرماتے ہیں ایسا کر تیرے گھوڑے کا رخ ہو فوجوں کی طرف. تیرا رخ ہو میری طرف. رونے والوں وقت کہتی اکبر نے گھوڑا تیز دوڑایا. زہرا کے لال نے اکبر کے پیچھے دوڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ حسین منہ کے بل زمین پہ گرا. نگری کربلا میں زلزلہ ہویا. اکبر دیکھ کے کہتے بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح میں میدان نہیں جاتا. ہائے رونے والوں جس کا جانا برداشت نہیں تھا اللہ جانے جب اس کے سینے میں نیزہ لگا. نیزہ کھا کے اکبر جب گرا آواز دی بابا میری مدد کو آنا. خلیل کی حالت کیا جب چلا نہیں جاتا. دیکھنا میری طرف جنہوں نے ماتم کرنا ہے. پدر پر لاشیں بسار زانو بدانو رشید. زہرا کے لال نے گھٹنوں کے بعد چلنا شروع کیا. فبدا خط والا خط بھی اکبر کے رخسار پہ رخسارے رکھے اور رکھنے کے بعد کہتے آگے کھول تیرا بابا ملنے آیا. میرے بچے آگے کھول بابا ملنے آیا. اکبر نے سلام کیا. اکبر سینے سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہا. بابا ظاہر نے بچی ماری ہے. نکالی نہیں. کبھی بابا کہتا تھا دیکھو گا حسین کتنا صابر ہے. بابا ظاہر نے بچی کو توڑ دیا. توڑنے کا نام آیا. غریب سیدھا ہو کے بیٹھا. اکبر بیٹا پھر مدد کرنا. میں بچی نکالنے لگا. جی بابا. رونے والوں حسین ابن علی نے اپنا ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا. نجف کا رخ کرنے کا بابا مدد کرنا. اکبر کی بچی نے ہاتھ ڈالا جنہوں نے ماتم کرنا ہے. بچی کے پھل کو ہلایا. بچی نے